نہیں. سورہ احزاب. ہاں دنیا میں تو تھا ہی نہیں اس دن اگر مان جائیں تو کوئی. ینفع الصادقین صدقہم. سورہ احزاب. ینفع الصادقین صدقہم. سورہ احزاب. سورہ احزاب کے اندر یہ کہا جائے گا کہ مسئلہ شفاعت پر ڈٹ کر کام کرو. اگرچہ مشرکین صلح کی پیشکش ہی کیوں نہ کریں. البتہ مسئلہ شفاعت کی تفصیل میں ایک تمثیل اور دو نظیریں پیش کی گئی ہیں. ایک تمثیل اور دو نظیریں پیش کی گئی ہیں. جو نظیریں مشرکین کے اندر بد رسمی کے طور پر جاری تھیں. مشرکین کے اندر بد رسمی کے طور پر جاری تھیں. اور چونکہ تمام مشرکین گرد و پیش میں گرد و پیش میں مسئلہ شفاعت سے بغاوت کی وجہ سے ہر طرف سے چڑھائی کر رہے تھے. اس لیے اس صورت میں 19 قوانین ذکر ہوئے ہیں. ذکر ہوئے ہیں 8 قوانین تو صرف نبی علیہ السلام کے لیے، ذکر ہوئے ہیں. دراصل مشرکین کی تمام جماعتوں نے مدینہ کے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ عالیہ کے ارد گرد خندقیں کھدوائی تھیں.
اسی لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں اور جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہجرت کے 5ویں سال کے بعد ہوا۔ اور جنگ احد کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اسی جنگ کے حوالے سے سورت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو توحید ہی کی دشمنی میں کفر کی اشاعت کرنے کے لیے مسلمانوں پہ چڑھائی کر رہے تھے۔ لہذا اس سلسلے میں سورہ احزاب کے اندر منافقین کا ذکر بڑے ٹھوس انداز میں کیا گیا ہے۔ باقی عام قوانین مومنوں کے لیے تقریباً 11 بیان ہوئے ہیں۔ تقریباً 11 بیان ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو۔ اس کا نام ہے امر اول، پہلا حکم۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی بات کو قطعاً نہیں ماننا، چاہے وہ قسمیں کیوں نہ اٹھائیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، آپ ان کی بات مان بھی لیں تو اس میں فرق کیا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تو خود علیم و حکیم ہے۔ دوسرا امر وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، آپ اسی کے پیچھے چلیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی بات کرے، کسی کی بات نہیں ماننی قرآن کے مقابلے میں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ تیسرا حکم وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ وکفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ بگڑی بنانے میں۔ یہ اس لیے بار بار تمہیں کہا جا رہا ہے
کہ واتق اللہ واتبع ما یوحی الیک من اللہ وتوکل علی اللہ، یہ تینوں حکم اس لیے دیے ہیں کہ دو کا مشترک ہو کے آدمی نہیں رہ سکتا. آدمی اگر رہ سکتا ہے تو کسی ایک دھڑ کا ہو کے ہی صحیح رہ سکتا ہے. اس کی تمثیل یہ ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ نے ایک بندے کے لیے اس کے ایک پیٹ میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل میں ایک مشکل کشا کو رکھے دوسرے دل میں دوسرے کو رکھے. نہ، دل ایک ہی بنایا ہے، وہ ایک ہی کے لیے ہوگا، دوسرا اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. جب ایک پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتے تو ایک انسان کے دو مشکل کشا یا حاکم بھی نہیں ہو سکتے. اب آگے نظیر اول، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، نہیں بنایا اس اللہ نے ازواجکم تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر لو وہ کوئی مائیں نہیں بن جاتے. کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں ہے، یا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پہ ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. ٹھیک ہے کہ وہ عورت تو حرام ہو سکتی ہے اس پہ، مگر ان الفاظ کے کہنے سے کو وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتے. اس لیے دھکے پیلی سے اگر کوئی شخص کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یہ ہمارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے یا میرا سفارشی ہے، اس کے بکواس کرنے سے وہ سفارشی تو نہیں بن سکتا. جس طرح اپنی بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں تو نہیں بن جاتی. دوسری نظیر، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا تمہارا. جو شخص کسی کو متبنہ بناتا ہے کہ یہ میرا پتریلا ہے، بیٹا ہے، اس کے کہنے سے وہ کوئی حقیقی بیٹا تو نہیں بن جاتا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت اس میں کوئی نہیں. واللہ یقول الحق، اللہ سچ کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، وہی یہدی السبیل، پہنچاتا ہے اصل راستے تک. یہ رسمیں چھوڑو. ادعوہم لآبائہم، جس کسی کو بلانا ہو اس کو بلایا کرو ان کے حقیقی باپ کے نام پر. اگر اس کے باپ کا نام فتح محمد ہے تو کہا کرو او فتو کے بچے ادھر آ. حقیقی باپ کا نام لے کر ان کو بلایا کرو. ایسا نہیں کہ وہ باپ کوئی ہو اور تم کسی کا نام لے کر بلاؤ. یہ متبنہ والی رسم جو ہے، اس رسم کا تقاضا یہ ہے کہ بناوٹی طور پہ تو متبنہ وہ بیٹا کہلاتا ہے، حقیقت میں وہ اس کا مستحق نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کو نہ جان سکو کہ پتہ نہیں اس کے باپ کا نام کیا تھا کیا نہیں تھا، تو پھر ضروری ہے کہ وہ کسی باپ کا نام لے کر اس کو بلاؤ، اس کو بھائی صاحب کر کے بلاؤ. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں دین کے معاملے میں. تو آؤ یار، آؤ بھائی جی، ایسے کر کے بلا لو. کو ضروری ہے خواہ مخواہ دھکے پیلی سے کسی کا باپ بنا کے، گھڑنتو بنا کے اس کو بلاؤ. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، پہلے اگر غلطیاں کر چکے ہو تو پھر ہم درگزر کرتے ہیں، گناہ کوئی نہیں تم پہ. ہاں، آئندہ کے لیے ما تعمدت قلوبکم، جان بوجھ کر تمہارے دل کے اندر یہ ہوس ہو کہ خواہ مخواہ اسی طرح کرنا ہے تو پھر گناہ ہوگا.
ہاں بھول چوک جو ہے وکان اللہ غفور الرحیم۔ اب پہلا حکم آ گیا مومنوں کے لیے، ایماندارو میرا نبی جو ہے نا اولا بالمومنین، زیادہ حقدار ہے مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے۔ اولا والی یا یلی سے مشتق ہے، اور ولی کے معنی تقریباً 14 آتے ہیں لغت میں۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے اولا زیادہ حقدار ہے، عزت کا حق، اتنا تمہارے اوپر تمہارے اپنے جانوں کی عزت کرنا نہیں جتنا کہ محمد الرسول اللہ کی عزت کرنا ضروری ہے، تو زیادہ حقدار ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ آپ کے وجودوں سے اللہ کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ایمانداروں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو رحم کے رشتے دار ہیں بعض وہ حق زیادہ رکھتے ہیں دوسروں کی نسبت، فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھت میں، چاہے وہ مومنوں عام مومن ہوں یا مہاجرین ہوں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اگر وراثت تقسیم ہو تو بھی وہ زیادہ حقدار رکھنے والے کئی ہوں گے، اور دوسرا کوئی کام ہو صلاح مشورے کا یا رشتہ داری کا تو بھی بعض ان میں زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ ورثے کے معاملے میں جب ترکہ میت کا تقسیم کرنے لگو اس وقت اولو الارحام سارے آئیں، ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو زیادہ حقدار ہیں، اسبے ہیں، کئی ایسے ہیں جو موالی ہیں، کئی ایسے ہیں جو اول کے حقدار ہیں، کئی ایسے ہیں جو کسی چیز کے حقدار ہیں۔ البتہ بعض وہ بھی ہوتے ہیں جن کے درمیان اور تمہارے درمیان بھائی چارہ پہلے ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حقدار تو وہ بھی ہیں مگر ورثے کے اندر حقدار نہیں، صرف اپنی زبانی طور پہ جن کے درمیان مواخات ہو جائے، بھائی چارہ ہو گئے، بھائی تو میں بھائی بھائی بن گئے، میرے مرنے کے بعد تو وارث اور تیرے مرنے کے بعد میں وارث، اس قسم کی قسمہ قسمی اگر ہو چکی ہے مگر خون کا رشتہ نہیں ہے تو ان کے لیے حکم یہ ہے الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، کہ تم کیا کرو کچھ نہ کچھ ورثہ جو ہے ان کو دے دیا کرو، ان کے وہ زیادہ بھائی چارے والے اولیاءکم اپنے مواخات والوں کو معروف طریقے سے دے دیا کرو، جائز طور پہ واجب نہیں ہے، معروفہ معقول طریقے سے، یہ نہیں کہ وہ واقعی سچ مچ حقدار بن گئے ہیں۔ جس طرح کسی کو اپنی زبان سے یہ کہہ دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے، حقیقی بیٹے ہونے کا حقدار نہیں ہے، اسی طرح زبان سے یہ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں، اس کہنے سے وہ وراثت کا مالک نہیں بن سکتا حقیقی طور پہ۔ ہاں ویسے معقول طریقے پہ کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا جائے ترک تقسیم کرتے وقت، وہ جائز ہے، واجب پھر بھی نہیں۔ الی اولیاءکم معروفا، اولیاءکم اے اخوانکم، منہ بولے تمہارے بھائی جو ہے وہ حقدار نہیں ہے کہ وہ واجبی طور پہ ان کو دیا جائے، ہاں معقول طریقے پہ بہترین طریقے سے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو تو حرج کوئی نہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اللہ کے علم میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے جس طرح تمہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پہلا خطاب نبی علیہ السلام کے لیے، اور جس وقت، کس وقت، اوجبنا، جس وقت ہم نے، یہ از کا متعلق جو ہے وہ معذوف مانا جائے گا، از جس وقت، کس وقت، اوجبنا علیہم الطاعۃ والعبادۃ،
اس وقت کی بات ہے جس وقت کے ہم نے واجب کیا تھا آپ پر بھی تمام انبیاء پر بھی کہ اطاعت بھی کرنا میری اور عبادت بھی کرنا. جس وقت لیا تھا ہم نے وعدہ نبیوں سے، وعدہ کس کا؟ عہد عبادت کا، عہد اطاعت کا. اوجبنا علیہم العبادۃ والطاعۃ ومن کا، اور خاص طور پہ آپ سے بھی ہم نے یہ وعدہ لیا تھا. ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم واخذنا منہم، اور ان مشرکین سے بھی جن کو آپ واعظ کر رہے ہیں ان سے بھی وعدہ لیا تھا. اور روز میثاق والا الستو بربکم قالوا بلا، ہر کسی نے جواب میں کیا کہا تھا؟ یہ اس کی طرف یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. جس وقت ہم نے وعدہ لیا تھا نبیوں سے وعدہ ان کا اطاعت کا، آپ سے بھی، نوح سے بھی، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے بھی، عیسیٰ بن مریم سے بھی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور لیا تھا ہم نے ان سے بھی. کن سے؟ جن کو آپ واعظ کر رہے ہیں، مشرکین مکہ وغیرہ. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ایک مضبوط وعدہ لیا تھا. اسی وقت کی بات ہے جس وقت ہم نے یہ وعدہ لیتے ہوئے کیوں وعدہ لیا تھا؟ وہ اس لیے کہ اوجبنا علیہم الطاعۃ والعبادۃ، ان پر عبادت اور اطاعت کو واجب کر دیا تھا. لیسأل الصادقین عن صدقہم، اس لیے تاکہ پوچھے اللہ کریم جانچنے کے لیے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں کہ وہ کس حد تک ان کی سچائی تھی، اور جو اس وعدے کے اندر جھوٹے تھے ان کے جھوٹ کی کلی بھی کھولی جائے اور جانچا جائے کہ ان کا جھوٹ جو تھا وہ کس نوعیت کا تھا، کیوں انہوں نے اپنے وعدہ کے خلاف کیا. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر دیا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک. دوسرا حکم مومنوں کے لیے، او ایماندارو یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے. اور جس وقت آ گئے تھے تمہارے اوپر سارے کے سارے لشکر چڑھ کے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، چھوڑ دی تھی ہم نے اوپر ان کے وہ ہوا، ایسی ہوا کا جکھڑ چھوڑ دیا تھا. وَجُنُودًا، ایسے لشکر ہم نے سپیشل اپنے چھوڑ دیے تھے، لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. فرشتوں کا جھنڈ ہم نے ان کے اوپر انڈیل دیا تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اس وقت جو کچھ تم کر رہے تھے تمہاری حقیقت حال بھی اللہ جانتا ہے، دیکھ رہا تھا. ہاں، اذ جاؤکم، اور جب آئے تھے تمہارے پاس، من فوقکم، تم سے اوپر والے علاقے سے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے چڑھ کے آئے تھے. ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی آ گئے تھے. اور جس وقت پھر چکی تھی آنکھیں اور پہنچ گئے تھے دل ہنجروں تک، اور گمان کرنے لگے تھے تم اللہ کے ساتھ قسم و قسم کے گمان کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، پتہ نہیں اللہ ہم پہ ناراض ہے، پتہ نہیں خدا کب نصرت بھیجے گا. مختلف قسم کے خیالات اور گمان تمہارے اللہ کے بارے میں ہو رہے تھے. مگر اس میں تھوڑا سا اشکال تھا نا کہ یہ تمام مومنوں کو یکسر خطاب کیا جا رہا ہے. کیا سارے ایماندار اس وقت اللہ کے ساتھ کوئی بدگمانی کر رہے تھے؟ اس کی امتیازی تشریح آگے آ رہی ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون، اور جس وقت تم لوگ یہ گمان کر رہے تھے اسی مقام پہ آزمائے گئے مومن. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور جھٹکے دیے گئے ان کو بڑے سخت جھٹکے، زلزلے آ گئے ان کے لیے، ان کے پاؤں تلے سے زمین بھی نکلنے لگے. ہاں، تو وہ گمان جو کر رہے تھے کون تھے؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ،
اور جس وقت کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی نفاق کی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے نرا دھوکہ ہی کیا ہے، فراڈ کیا ہے اور کچھ نہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جس وقت کہنے لگا تھا ایک ٹولی ان میں سے، یا اہل یثرب، او مدینے والو، لا مقام لکم، تمہیں یہاں ٹھہرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، فرجعوا، لوٹ جاؤ واپس۔ ایک ہوتا ہے مقام، ایک ہوتا ہے مقام۔ مقام عارضی طور پہ ٹھہرنا اور آنا اور ٹھہرنا، مقام وہ مستقل طور پہ ٹھہرنا۔ فرجعوا، لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، انہی میں سے ایک ٹولی تھی جو رسول اللہ سے اجازت لے رہی تھی، کہتے تھے جی ہمارے ہمارے گھر جو ہے نا بالکل ننگے نیترے پڑے ہیں رڑے میدان پہ، خالی ہیں، وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، مرد ہے کوئی نہ، ساری کی ساری عورتیں ہیں، بہرحال ہمیں اجازت دینی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورت، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، ننگے گھر ان کے نہیں تھے۔ ان یریدون الا فرارا، صرف جنگ سے فرار کرنے کی سوچ رہے تھے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، یہ تھے منافق، اور منافقوں کا حال یہ ہے کہ ولو دخلت علیہم، اگر داخل کر دیے جاتے اوپر ان کے تمام طرفوں سے ڈاکو لوگ اور جنگجو ان کے گھروں میں داخل ہو جاتے، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان منافقوں سے پوچھا جاتا الفتنۃ، کوئی تدبیر شرارت کی سوچو، تو لآتوها، بہت جلدی گھڑ کے تدبیر لے آتے۔ وما تلبسوا بها الا یسیرا، نہ ٹھہرتے قطعاً اس شہر میں الا یسیرا، مگر بالکل تھوڑی مقدار کا۔ یہ ایسے بے ایمان ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ پہلے وعدہ کر چکے ہیں اللہ سے کہ وہ قطعاً پیٹ پھیر کے نہیں بھاگیں گے، لا یولون الادبار وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ سے وعدہ کیا ہوا اگر خلاف کیا جائے تو اس کے متعلق سوال ضرور کیا جائے گا۔ آپ فرما دیں ان کو ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو بھاگ جانا، ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگ سکتے ہو موت سے یا قتل سے، وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یہاں سے بھاگ بھی جاؤ تو پھر اس وقت نہیں نفع دیے جاؤ گے تم مگر بالکل کم ہی کم، تھوڑا ہی تھوڑا نفع ہوگا۔ ثم اضطرہ الی عذاب علیم، پھر کھینچ لے گا اللہ پاک تمہیں عذاب کی طرف۔ تو فرما دے کون ذات ہے جو بچا رکھتا ہے تم کو اللہ کی پکڑ سے؟ اگر ارادہ کر لے اللہ پاک تمہارے ساتھ کسی برائی کا، یا کون ہے جو روک دے اللہ کی رحمت کو؟ جس طرح آتا ہے نا الفتھا تبنا و ماء باردا، اسی قبیلے سے یہ بھی ہے۔ ہاں، او اراد بکم رحمتا او من الذی یمنع رحمت اللہ ان اراد بکم رحمتا، کون ہے جو روک سکے اللہ کی رحمت کو اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ اپنی رحمت کا؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے بغیر نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے۔ رحمت اللہ لکم قد یعلم اللہ المعوقین منکم، منافقوں پر زجر، خوب جانتا ہے اللہ المعوقین، ٹال مٹول کرنے والوں کو، جو تم میں سے ٹال مٹول کرتے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور ان کو بھی جانتا ہے جو کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں کو ہلم الینا، وہ چپ کر کے ادھر آ جا ہماری طرف،
چھوڑ جہاد کو، جنگ کو، آ جا جلدی آ جا۔ ولا یاتون البأس، نہیں آتے وہ جنگ کے موقع پہ الا قلیلا، مگر بہت ہی تھوڑی مقدار میں، اشحۃ علیکم، ان کی تیز تلوار کی طرح زبانیں ہوتی ہیں اوپر تمہارے، اشحۃ علیکم۔ فاذا جاء الخوف، جب کہیں سے ڈر آ جائے تو دیکھتے ہیں نا آپ ان کو، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف، چکر کاٹ رہی ہوتی ہیں ان کے آنکھ والی وہ درمیان کی دھیریاں، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس طرح لگتا ہے جس طرح ان کے اوپر اب موت نے سایہ کر دیا ہو۔ تدور اعینہم، پھر رہی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، مثل اس آدمی کے جس پہ موت کی غشی آ رہی ہو، اس کی آنکھیں پتھراتی ہیں، ان کی آنکھیں بھی پتھرانے لگ جاتی ہیں جب کبھی پتہ چلے کہ جنگ کا موقع آ گیا۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب چلا جاتا ہے خوف تو پھر سَلَقُوكُمْ، تو پھر دیکھ لو قریب زمانے میں ملتے ہیں تمہیں اپنی زبانوں کے ساتھ، ایسی زبانیں جو تیز تیز، اشحۃ علی الخیر، اور بڑے حریص ہوتے ہیں اوپر مال لینے کے، کہ ہمیں بھی مال غنیمت سے حصہ ملنا چاہیے۔ اولئک لم یؤمنوا، وہ یہ ہیں لوگ جن کا ایمان قطعاً نہیں ہے گرچہ دعویٰ کرتے ہیں، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ، چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع کر دیے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ، المعوقین والقائلین، ان سے تعلق ہے اس آیت۔ گمان کرتے ہیں ٹولے کے ٹولے اب تو چلے گئے ہیں، ان کا گمان ہے کہ اب تو جماعتیں ہٹ گئی، واپس جنگ سرد ہو گئی۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ گئی ساری جماعتیں پھر ایمانداروں سے لڑنے کے لیے، یودو، تو پھر یہ منافق خواہش رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ بادون فی الاعراب، وہ بدوی بن جاتے، جنگلوں کے اندر جا رہائش کرتے، وہاں بیٹھ کے یسألون عن انبائکم، وہاں جنگل دیہات میں بیٹھ کے پوچھتے رہ جاتے تمہارے متعلق خبریں، دیکھو کیا بنا بھائی، وہ جو ساری فوجیں جو مدینے والوں پہ چڑھ آئی تھیں ان کا کیا بنا، وہ مارے گئے یا کچھ ابھی تک باقی ہیں؟ یہ سارے کے تمام جو چڑھائی کر رہے تھے، یعنی خود یہ مدینہ سے نکل جاتے بے ایمان، جنگلوں میں جا کے رہتے، وہاں بیٹھ کے پشتارے چھوڑتے رہ جاتے کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ وہ مدینے والوں کا، ایمانداروں کا اب کیا حال ہے۔ اگر کہہ دیا جاتا کہ وہ تو ختم ہو گئے ہیں تو وہاں جمرے لگاتے اور بڑی دھوم دھام سے خوشیاں مناتے، یہ اتنے بے ایمان ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہیں مدینے میں رہ جاتے، فیکم تمہارے اندر، ما قاتلوا تو یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے، الا قلیلا مگر بہت ہی تھوڑے جو آپ کے ساتھ مل کے لڑتے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، ترغیب اتباع رسول کے لیے ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمل کا نمونہ، بہترین نمونہ اس بندے کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کے ملنے کی اور دن قیامت کی، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا بہت۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب کہ دیکھا مومنوں نے بڑی بڑی جماعتیں چڑھائی کر کے آ گئی ہیں اس مدینہ کے اوپر، منافقہ کا تو حال جو تھا وہ تو تم پڑھ چکے ہو، اب مومن خالص جو ہیں ان کا حال پڑھو۔ جب دیکھا خالص مومنوں نے
احزاب کو کہ ہر طرف سے امد آئی ہیں جماعتیں، تو کیا کہنے لگے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جس کا وعدہ دیا تھا اللہ کریم نے اور اس کے رسول نے، اور ہم خوب کہتے ہیں صدق اللہ ورسولہ۔ انہوں نے تو کیا کہا تھا؟ ما وعدنا اللہ الا ورسول اللہ غرورا، اور یہ کہہ رہے ہیں صدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا اور اس کے رسول نے بھی۔ ما زادہم، نہیں بڑھایا ان کو احزاب کی آمد نے، الا ایمانا و تسلیما، مگر ان کا ایمان تصدیق بھی بڑھ گئی، و تسلیما، عمل کا میدان بھی ان کا بڑھ گیا۔ من المومنین، کئی مومن تو ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا جو کچھ اللہ نے وعدہ ان سے لیا تھا۔ فمنہم من قضا، چنانچہ کئی تو ایسے ہیں من قضا نحبہ، جو پوری کر چکے ہیں حاجت اپنی، یعنی شہید ہو چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کئی ان میں ایسے ہیں جو شہادت کے انتظار میں بیٹھے ہیں غازی۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، مگر وہ تبدیل قطعاً نہیں ہوئے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ، لام عاقبت کا انجام کار یہ ہے کہ بدلہ دے گا اللہ ان بندوں کو جو سچے ہیں، بے صدق من کی سچائی کے بسبب، باسببیہ، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے گا منافقوں کو انشاء، اگر چاہے گا، او یتوب علیہم، یا ان پہ توجہ فرما کے توبہ کی توفیق دے گا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب اللہ نے فرمایا تھا نا کہ لِيَجْزِيَ اللَّهُ، ان کو بدلہ دے گا۔ اب بدلہ تو عام ہے، بدلہ دنیاوی بھی اور بدلہ اخروی بھی۔ دنیا کے اندر تو ہم نے ان کو جو بدلہ دیا اس کی ذرا تفصیل یوں ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ، پہلا انعام، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایک انعام تو یہ اللہ نے کیا کہ مردود بنا کے واپس لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو، بغیظہم، اپنا غصہ دل کے اندر لیے ہوئے دوڑ گئے۔ لم ینالو خیرا، ان کے ہتھے مال قطن نہیں آیا، مسلمانوں کے ہاتھ لگائے مال۔ دوسرا انعام، کف اللہ المؤمنین القتال، حالانکہ لڑنا تو مومنوں نے تھا مگر اللہ خود لڑائی کرنے آ گیا، یعنی اپنی فوج بھیج دی۔ کافی ہو رہا اللہ مومنوں کو لڑائی کے معاملے میں۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، کیوں جو ہے اللہ کریم بہت مضبوط اور زبردست۔ تیسرا انعام، اور اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے امداد کی تھی ان منافقوں کی۔ وہ کون تھے؟ من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب والوں میں سے تھے جو ان منافقوں کی امداد کر رہے تھے۔ ان اہل کتاب والوں کو بھی ہم نے اتارا، وہ اوپر کلوں پہ چڑھے ہوئے تھے، ہم نے ان کو اتارا کس سے؟ من سیاسیہم، ان کے مضبوط قلعوں سے۔ وہ تو پہلے بڑی وائٹ ہاؤس بنا کے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ ادھر ہم تک تو کسی کی دسترس نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے اونچے مکان اور محفوظ قلعوں سے ہم ہی نے اتار کے تمہارے ہتھے دیا ہے نا،
تم نے اس کے ٹکڑے کیے اور قتلے کیے ان کے، مگر اتارنے والے تو ہم تھے نا۔ اتارا کس طرح؟ ان کے دل میں رعب ڈال دیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے اب قلعے جو ہیں وہ بھی ختم ہوں گے اور ان کے ملبے کے نیچے دب کے ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ نیچے اترے۔ اللہ نے مسلمانوں کو کہا شاباش، بہت جاتے ہیں، لو ان کو جلدی جلدی۔ فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، چوتھا انعام، اور مار دیا ان کے دلوں میں رعب۔ ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے، ایک کو قیدی بنا رہے تھے، تأسرون، قیدی بنا رہے تھے۔ پانچواں انعام، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور مالک بنا دیا تم کو ان کی سرزمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور ایسی زمین کا جس پر آج تک تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا۔ لم تطئوها، ایسی زمین کا بھی تمہیں مالک اور وارث بنا دیا جس پر تم نے آج تک پاؤں بھی نہیں دھرا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ یا ایھا النبی، دوسرا خطاب نبی پاک کے لیے، اے میرے نبی فرما دے اپنی بیویوں کو، کیوں؟ جو آپ کی حیثیت سے زائد خرچ مانگتی ہیں، کل ازواج کا، اے اللاتی طالبنا کا، جنہوں نے مطالبہ کیا ہے آپ سے اور کہ ہمیں زیور بنا دیجئے، گہنے بنا دیجئے، وہ آپ کی حیثیت سے زائد مطالبہ جو کیا انہوں نے، کل ازواج کا، فرما دے اپنی بیویوں کو، وہ بیویاں جنہوں نے آپ کی حیثیت سے زائد خرچہ مانگا، کیا کہو؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر ہو بیویاں میریاں تم ارادہ کرتیاں دنیا کی ٹھاٹھ کا اور حیاتی کا، تو آؤ امتعکن، میں تمہیں کچھ ساز و سامان دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر تم کو آزاد کر دیتا ہوں بہترین طریقے سے۔ چند کپڑے پہننے کے دے دیتے ہیں جن کو طلاق کے وقت جس طرح دیا جاتا ہے، اور اپنی جان لے جاؤ پھر اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے۔ ہمارے اندر تو ایسی اتنی حیثیت نہیں اور نہ ہی پیغمبر کے گھر میں اس قسم کے مطالبے ہونے کی گنجائش ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بعض بیویاں تھی، بعض ازواج، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا، عائشہ صدیقہ تو ان کو منع کرتی رہی، بلے بلے، صدیق اکبر کا وہ صداقت جو ہے نا، ہر صحابی کے اندر ایک صداقت ہے، مگر عائشہ صدیقہ کے اندر دو صداقتیں، ایک ابو بکر صدیق والی، ایک محمد الرسول اللہ والی، دونوں صداقتیں ہیں۔ اللہ وہ منع کرتی رہی کہ تم مطالبہ نہ کرو، ایسی بات ٹھیک نہیں ہے، حفصہ بی بی، زینب بی بی، آپ رہنے دیں اس بات کو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسے اتنے بڑے آدمی ہیں، شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ ہے ہمارا خاوند محمد رسول اللہ، لینڈ لاڈوں کا سردار ہے، اور اس کے گھر والیاں عام قسم کی عورتیں جو بڑے بڑے زیورات پہنتی ہیں، ہم کوئی ناجائز نہیں کر رہی اور ناجائز تھا بھی نہیں، بہرحال اپنے خاوند سے مطالبہ ہم کرنا چاہتی ہیں، کریں گی، مگر اللہ کے دربار میں منظور یہ تھا کہ جس طرح پیغمبر کے وجود میں سادگی ہے، ان کی گھر والیاں بھی سادگی کی زندگی گزاریں، اس لیے زیادہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، قانون کے مطابق ایک بات کہہ دی ہے۔ اور اگر ہو تم ارادہ کرتی اللہ اور اس کے رسول کا اور قیامت والی حویلی کا، تو ان اللہ اعد للمحصنات منکن، تو تحقیق اللہ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے
ان عورتوں کے لیے جو محسنات ہیں، جن کی اصل نظر ہمیشہ اللہ پہ رہتی ہے، اجرن عظیما، انعام بہت بڑا۔ یا نساء النبی، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو خطاب پہلا، او میرے پیغمبر کی بیویوں، جو بھی آئی تم میں سے ناروا کام کو مبینتن کھلم کھلا، مطالبہ تو صرف یہی کیا ہے، مگر نزدیکارا بیش بود حیرانی، جو قریبی اور درباری ہوتے ہیں ان کو پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ چونکہ نبی علیہ السلام کی گھر والیاں ہیں، اس لیے الزام المخاطب ما لا یلتزم کے طور پہ الزام ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ من یات منکن بفاحشۃ، کتنا سخت لفظ بولا ہے، حالانکہ فاحش کا عام استعمال جو ہے وہ بدکاری پہ بولا جاتا ہے، مگر بڑا کیس بنا کے گویا اللہ کریم پیش کر رہے ہیں کہ اس قسم کا مطالبہ پیغمبر سے کرنا، اس کو ہم کہیں گے فاحشہ مبینہ ہے۔ پیغمبر کی بیویوں کے لیے اس قسم کا مطالبہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا دیا جائے گا، دوہرا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، دونم دوں دیا جائے گا، دگنا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر کوئی مشکل بھی نہیں ہے، جب دینا چاہے عذاب تو اپنے محبوبوں پر بھی کبھی کفایت نہیں ہوتی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ، جو بھی بی بی تم میں سے فرما برداری کرے اللہ اور اس کے رسول کی، عمل کرتی رہے ایمان کے مطابق، دیں گے اس کو مزدوری اس کی مرتين، 2 مرتبہ یعنی دگنی، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، تیار کر رکھا ہم نے اس کے لیے روٹی بڑی عزت کی۔ دوسرا خطاب ازواج النبی کو، اے نبی کی عورتیں، لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم کسی ایک عورت جیسی، کوئی ایک عورت بھی کائنات جو میں نے پیدا کی ہے، کوئی ایک عورت ایسی نہیں جس کو تمہارے مقابلے میں لایا جائے اور کہا جائے کہ تم اس جیسی ہو۔ مطلب کیا ہے؟ تم بے مثال بیویاں ہو محمد الرسول اللہ کی، تمہاری جیسی اور کوئی عورت نہیں۔ اصل مقصود یہ ہے کہ احد من النساء، کسی ایک عورت کے ساتھ بھی تمہیں تشبیہ نہیں دی جا سکتی، بشرطے کہ ان اتقیتن، تقوی اختیار کر کے رہو، فلا تخزانا۔ ہاں فلا تخزانا، یہ جو روایت ملتی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، فاطمہ سید النساء یا سیدنا، کیا مطلب؟ ہاں 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 ہاں، یہ تو یہاں پر نساء کی بات ہے، نساء جو ہے عورتیں جو فاطمہ کی ازواج مطہرات، یہ مطلب ہے سب سے اوپر ہے۔ اس جہان والی، اس جہان کی بات ہو رہی ہے یا بہشت کی بات تو ہو رہی ہے؟ یہاں کلام ہو رہی ہے دنیا میں، آپ بھاگ کے چلے گئے ہیں قیامت میں، بات کس کی ہے؟ یہ تو عالم دنیا کی بات ہے۔ رہ گئی وہ چیز کہ وہ سید النساء اہل الجنہ، ہاں جی، یہ بات بھی غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید الرجال کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب سید النساء وہ ہوگی جو محمد رسول اللہ کی بستر بنانے والی ہوگی۔ بہشت برین کے اندر حضرت فاطمہ ہوگی تو حضرت علی کا بستر بنائے گی، اور عائشہ صدیق ہوگی تو محمد الرسول اللہ کا بستر بنائے گی۔ سیج دیکھی جائے گی، مرتبے ہوتے ہیں تو سیج کی وجہ سے ہوتے ہیں، بالکل۔ پھر اگر یہ بھی غلط ہے، اگر حضرت فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ ہو تو حضرت علی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی،
ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ عائشہ صدیقہ کی تو نبی علیہ السلام سے شادی ہو سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے وہ سید الرجال ہے، تو یہ سید النساء ہے۔ وہ روایت ہی غلط ہے۔ ہاں جی، یا نساء وقرنا لا تخضعن بالقول، نہ دبے لہجے میں بات کیا کرو، ولا تخضعن، نہ دبے لہجے میں، نرم لہجے میں، جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایسے لہجے میں بات کرنا کہ سننے والا جو ہے اس کے منہ سے پانی کے چھلکے خود بخود گر جا، کیا یہ کوئی بڑی چیز ہوگی؟ نہیں، فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے سے بات نہ کیا کرو، کیوں؟ اگر تم کرو گی تو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو وہ لالچ میں پڑ جائے گا وہ بے ایمان جس کے دل میں نفاق کی مرض ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بات بھی جب کیا کرو تو معقول طریقے سے کیا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹک رہو تم اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور باہر نکل کر پھرنا، ولا تبرجنا، نہ باہر نکل کے ظاہر ہوا کرو، ظاہر ہونا پہلی جاہلیت کی طرح، جس طرح پہلے لوگوں کے اندر گندا رواج ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، قائم کرتی رہو نماز کو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور دیتی رہو زکوٰۃ کو، اور بات مانتی رہو اللہ اور اس کے رسول کی۔ سارے کام جو تمہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پکی بات ہے کہ یرید اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ لیذہب، تاکہ دور رکھے تم سے پلیتی کو، یہ نہیں کہ اب دور لے جائے، جس طرح پہلے دور ہے تم سے اسی طرح دور رکھے۔ لیذہب عنکم الرجس، تاکہ دور ہی رکھے تم سے اس رجس اور پلیتی کو، او اس گھر کے رہنے والوں، اہل البیت، او پیغمبر کی گھر والی۔ معلوم ہوا اہل بیت کا لفظ ازواج نبی پہ بولا جاتا ہے، بیٹیوں بیٹے وغیرہ وغیرہ پہ قرآن کی اصطلاح میں اہل بیت گھر والوں کو، بیوی کو کہا جاتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک رکھے تم کو بہترین طریقے سے پاک کرنا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، بھائی وہ تعظیم کے لیے تو ضمیر مذکر کی ہوتی رہتی ہے نا، کوئی نہیں۔ ایک بیوی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ان کہا کہ ام کو سو، تم ٹھہرو یہاں، یہ تو عزت اور تعظیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اصل اعتراض کریں جو شیعہ کر دے، شیعہ کا اعتراض نہیں، شیعوں پر ہمارا اعتراض ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اے شیعو کہ اہل بیت جو ہیں وہ حضرت فاطمہ اور ان کا خاندان ہے نیچے والے۔ ہم اعتراض کرتے ہیں کہ تم بکواس کرتے ہو، حضرت فاطمہ اہل بیت میں نہیں ہے، اہل بیت جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی گھر والی ہے۔ یہ تو شیعوں پر ہم اعتراض کرتے ہیں۔ شیعہ بیچارے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ حسن حسین حضرت فاطمہ حضرت علی ان کو بھی اہل بیت میں داخل فرما دے۔ تو معلوم ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے۔ ہاں، یعنی پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ کے پاک رسول دعا مانگا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی ادخل اہل بیتی، یا اللہ ان کو بھی
میرے دوستوں کو بھی میری بچی کو بھی ان کو کس میں داخل فرما؟ معلوم ہوا اللہ کا رسول جانتا تھا نا کہ یہ اہل بیت میں داخل نہیں ہے، اس لیے تو دعا کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا بات تو وہی ہے کہ اہل بیت تو اصل کیا ہے؟ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں۔ رہ گئی یہ چیز جو آخر دعا جو کی اللہ کے رسول نے، تو پھر ان کو بھی اللہ نے داخل کر دیا۔ سارا جھوٹ ہے، روایت ہی جھوٹی ہے، اس کے اندر راوی جو ہے وہ ہے ہی شیعہ۔ کون راوی ہے؟ شیعوں کی گھڑی ہوئی ہے، یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے۔ میرا کوئی چاچے کا پوترا ہے ابو قبیصہ اس کا نام ہے۔ یہ راوی خود کیا ہے؟ وہ خود شیعہ ہے اس کا، یعنی یہ آل بیت والی یا آل بیت میں داخل کرنے والی جتنی روایات ہیں وہ اس کے اندر راوی سب شیعہ ہیں۔ اس لیے بات وہی ہے جو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ پیغمبر کے گھر والے۔ اچھا جی، ان اللہ کان لطیفا خبیرا ان المسلمین والمسلمات۔ تیسرا حکم مومن کے لیے، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین، مال صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے دار مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم، اپنی شرموں کو محفوظ کرنے والے، حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ، اللہ کو بہت سارا یاد رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ ساری صفات والے لوگ جو گزرے ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے گناہوں کو مٹا دینا اور مزدوری بہترین ساری۔ گویا کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ اہل بیت سے سارے قسم کی نجاستیں اور پلیتیاں جو تھی وہ دور کرنے کا اللہ کا ارادہ ہے کہ ہمیشہ دور رکھے۔ تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے پرہیز کرنا، دوسرا ہے علاج کرنا۔ پرہیز پہلے بتا دیا ہے اور علاج بعد میں بتا دیا ہے کہ ان دو چیزوں کے ساتھ اگر وہ قائم رہیں گی تو واقعی اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کا ارادہ پھر پورا ہوگا کہ اللہ ان سے اس پلیتی کسی قسم کی نجاست دور ہی رکھے گا۔ وما کان للمؤمن، اطاعت رسول کے چھوڑنے پر دھمکی نہیں ہے جائز واسطے کسی مومن مرد کے نہ کسی مومن عورت کے، جبکہ فیصلہ کر دے اللہ کا رسول کسی معاملے کا کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار اپنے معاملے کا، اور جو بھی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی تو فقط ضل، وہ پھسل گیا ہدایت سے بڑی کھلم کھلی ضلالت اور گمراہی میں۔ حضرت بریرہ کے ساتھ شادی تھی مغیث کی، بریرہ ایک لونڈی تھی، تو مغیث تھا بیچارہ سادہ سودہ آدمی، وہ اتنا سادہ تھا کہ وہ چلتے چلتے نہ اس کے منہ سے پانی کبھی کبھی یہ بہنے لگ جاتا تھا۔ عام ہماری بولی میں اس کو